واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع ومشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ ہم ایک مرتبہ پھر ان بابرکت گھڑیوں میں آخری عشرے کے آخری لمحات میں 29ویں شب کے اعتبار سے یہاں مسجد رحمانیہ میں جمع ہے، اور الحمدللہ قابل صد احترام حافظ صاحب نے ہمیشہ کی طرح قیام لیل میں، قیام رمضان میں، تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کیا ہے، اور آپ احباب نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے دوستو، پورا مہینہ آپ اس حوالے سے گفتگو سنتے رہے، اور رمضان المبارک، قیام لیل، قرآن کے فضائل، عظمت قرآن، شان قرآن، اور باتوں کو ایک مرتبہ پھر دہرا لیجیے۔ میرے دوستو، قرآن والا ہونا شرف کی بات ہے، صاحب قرآن ہونا، حامل قرآن ہونا، قاری القرآن ہونا، متعلم اور معلم قرآن ہونا شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، آپ نے فرمایا: اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصہ۔ پہلی بشارت فرمایا قرآن والے اللہ کے اہل بیت میں سے، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصہ۔ اللہ رب العالمین امہ، قبیلہ، فیملی کے افراد سے بے نیاز، اگر مقام مرتبہ سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہم اہل اللہ، یا اللہ کے اہل میں سے، خاص تو ہو، اللہ کے خاص بندے ہو، یہ شرط ہے قرآن والوں کا۔ مجھے اور آپ کو اس شرط کے ساتھ خود کو متشرف کرنا چاہیے، خود کو مزین کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو یہ شرط حاصل۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو اس کی تگودو کرنی چاہیے کہ وہ اس شرط کو حاصل کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے جامع مسجد میں کچھ آواز سنتے ہیں، کچھ شور سا محسوس ہوتا ہے۔ پوچھنے پر پتا چلا الناس یقرؤون و یقرؤون، کچھ لوگ ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ ان کی آواز سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: طوبی لہؤلاء، قرآن پڑھنے والوں، پڑھانے والوں کے لیے خوشخبری، بشارت۔ ہؤلاء کانوا احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اہل اللہ بھی یہی ہے، اور محبوب رسول خدا بھی یہی۔ یہ شرف قاری صاحب کے لیے ہے، قاری صاحب کے لیے ہے، قاری صاحب کے لیے۔ مجھے اور آپ کو بھی اس شرف کو حاصل کرنے کی تگودو ہونی چاہیے، ایک چاہت ہونی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی سعادت ہے کہ اللہ کے نبی کا بندہ محبوب ہو جائے؟ ہونا تو چاہتے ہیں، چاہت تو ہے، مگر طریق کیا ہے، رستہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھنے والے کانوا احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محبوب یہی لوگ۔ اور آپ یہ بات سمجھ لیجیے کہ نبی الاسلام سے ایک دن سوال ہوا: من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے بے ساختہ کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بندے نے کہا من الرجال، مردوں میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا ابوہا،
اگر مردوں میں محبت ہے تو ابو بکر سے ہے، عورتوں میں محبت ہے تو عائشہ سے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قرآن والوں سے محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت کا اظہار قرآن والوں سے کرتے تھے۔ تو پھر بات واضح ہو گئی کہ جیسا قرآن ابو بکر پڑھتے تھے، جیسا قرآن عائشہ پڑھتے تھے، ویسا کوئی نہیں۔ اس لیے محبتیں اور اس کے دلائل ہیں، یہ جذبات کی بات نہیں ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں کہ عائشہ کا قرآن کیسا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر کا قرآن کیسا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْيَوْمَ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، خاندان اپنی جگہ، دولت اپنی جگہ، جاہ و حشمت اپنی جگہ، حسن و جمال اپنی جگہ، قد کاٹ اپنی جگہ ہے، سب کچھ صحیح ہے، مگر مصلی کا امام وہ بنے گا اس کو قرآن زیادہ۔ اسی لیے آپ نے اپنی زندگی میں جب یہ بات فرما دی، ساری زندگی عمل کرواتے رہے، اور آخری دور میں آپ نے اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ ساری زندگی درس دیا، سب سے بڑا قاری مصلی پر آئے گا، اور اپنے زندگی میں ہاتھ پکڑ کے جس کو کھڑا کیا وہ بکر صدیق ہے، اس سے بڑا قاری بھی کوئی نہیں۔ اس کے دلائل اہل اللہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، چاہت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننا چاہتے ہیں، چاہت ہے، طلب ہے، طلب ہے، لگن ہے، تو کیا کریں؟ قرآن کے ہو، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، قرآن سیکھیے، قرآن سکھائیے، قرآن سنیے، قرآن سنائیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو باتوں میں رشک کرنا جائز، رشک ہونا چاہیے، ہر دل میں چاہت ہونی چاہیے۔ ایک وہ شخص ہے رجل آتاہ اللہ قرآن فیقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، تمہیں رشک کرنا چاہیے، تمہارے اندر چاہت ہونی چاہیے، اس شخص کی طرح ہو جاؤ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، کبھی دن میں پڑھتا ہے کبھی رات کو۔ یہ رشک کرنے والی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے، یہ حسد کی بات نہیں، یہ جلن کی بات نہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا، ينفقه آناء اللیل وآناء النہار، دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے۔ ہر شخص کی چاہت ہونی چاہیے، اللہ مجھے بھی دے گا بھی ایسے۔ قرآن والوں کی طرح ہو جاؤ، یہ چاہت ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں القرآن هو مأدبۃ اللہ فمن دخل فیہ فهو آمن۔ لوگوں، قرآن مجید اللہ کا دسترخوان، آپ کے معاشرے میں دسترخوانوں کے انبار لگے ہوئے، مقابلہ ہو رہا ہے، مسلمانوں تمہارے لیے دسترخوان اللہ کا ہے، وہ کیا ہے؟ القرآن هو مأدبۃ اللہ، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ من دخل فیہ فهو آمن، جو اس دسترخوان پہ آ گیا وہ محفوظ ہو گیا، وہ معمول ہو گیا، اس کا عقیدہ بھی سلامت ہے، اس کا عمل بھی سلامت، اس کی دنیا بھی صحیح ہے، اس کی آخرت بھی صحیح۔ یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ہیں من یتبع القرآن یحبط بہ علی ریاض الجنہ، لوگوں جو قرآن کی اتباع کرے گا، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، قرآن کا کہنا مانے گا، قرآن اس کو لے کر جنت کے باغیچے میں داخل ہو جائے گا، قرآن مجید اسے لے کر جنت کے باغیچے میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرمایا قرآن شافع ہے، مشفع ہے، تمہارے لیے بحث کرنے والا ہے، اس کی بحث کی تصدیق کی جائے گی۔ من جعلہ امامہ، اس نے سامنے رکھا کہ بچی میں تو قرآن سے بات کرتا ہوں، پڑھتا بھی یہی ہوں، عمل بھی اسی میں کرتا ہوں، حوالہ بھی یہاں سے لیتا ہوں، اس نے سامنے رکھا ہوا ہے، فرمایا قرآن اس کو سامنے سے قیادت کر کے جنت میں لے جائے، یہ جنت کا سبب۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، جس نے پسے پشت ڈال دیا، بات قرآن کی کرتا ہے، دعویٰ محبت قرآن کا ہے، امت محمدیہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے حامل قرآن ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن عقیدہ بھی اپنی مرضی کا ہے، عمل بھی اپنی مرضی کا ہے، حوالے بھی کہیں اور سے دیتا ہے، قرآن کو نہیں دیکھتا، فرمایا قرآن اس کو پیچھے سے دھکا دے کے جہنم میں۔
یہ جنت کا سودا ہے، یہ جہنم کا سودا ہے، اس کو ہلکا نہ لیا جائے۔ ساری دنیا آپ نے بھی دیکھی ہے، اور مزید آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا وہاں کا دور ہے، اور بہت سے احباب ہوں گے پاکستان سے باہر بھی گئے ہوں گے، دنیا کے چکر لگائے ہوں گے۔ دنیا میں کروڑہا چیزیں ہیں، ہزارہ نہیں، کروڑہا چیزیں ہیں۔ کسی کا تعلق جمادات کے ساتھ ہے، کسی کا نباتات کے ساتھ ہے، کسی کا انسانیت کے ساتھ ہے، کسی کا حیوان کے ساتھ ہے، کسی کا جنات کے ساتھ ہے، کسی کا فرشتے کے ساتھ ہے۔ اللہ حضر کیا کروڑہا چیزیں ہیں۔ ساری دنیا کو آپ پتہ کریں کہ یہ چیز کیا ہے۔ جواب ملے گا مخلوق ہے، مخلوق ہے، مخلوق ہے۔ اگر جب آپ کلام اللہ پہ اشارہ کریں گے، اس پہ ہاتھ رکھیں گے، کروڑہا چیزوں میں آپ کو فتویٰ ملے گا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ اس کا شرط ہے، یہ اس کا وقار ہے، یہ اس کا احترام ہے۔ دنیا میں اس کی جیسی چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے دوستو، آج ہم قرآن سے دور ہیں، نتیجہ ہمارے ساتھ وہی آخر لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب قرآن سے تعلق توڑیں گے، زوال انحطاط پستی ان کا مقدر ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے مسلمان سرنڈر ہیں، سرنگو ہو چکے ہیں، پستی کا شکار ہیں، معیشت کی تباہی کا شکار ہیں۔ اللہ کے بندوں، وجہ ایک ہی ہے، قرآن سے ہمارا تعلق کا نہیں رکھا۔ ہم نے ایک مخصوص طبقے کو کہہ دیا یہی پڑھتے ہیں، یہی پڑھاتے ہیں، ہم صرف پیسے لے سکتے ہیں، اپنا وقت نہیں دے سکتے، آج اولاد میں سے کوئی بچہ اور بچی وقت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں، ہم سیکھیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے نہیں میرے دوستو، دنیا کو سنبھالنا ہے، قبر میں کامیاب ہونا ہے، میدان حشر میں کامیاب ہونا ہے، تو رستہ ایک ہی ہے، قرآن کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالقرآن، لوگوں قرآن کو اپنے زندگی کا لازم حصہ کرا دے۔ فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَجَنَابِيُّ الْعِلْمِ۔ فرمایا تمہارے عقل اور شعور کی دلیل یہی قرآن ہے، قرآن کو لازم کرو، تمہارے عقلیات کے دلائل یہی سے ملیں گے، تمہارے حکمت کا نور یہاں پوشیدہ ہے، تمہارے علم کے دروازے یہاں سے کھلیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اقرأ القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ لا یغرنکم هذه المصاحف المؤلفہ، یہ بہت ساری کتابیں دنیا میں دکھائی دیتی ہیں، اس سے متاثر نہ ہونا، اس کے پڑھنے والے زیادہ ہیں، اس کے چاہنے والے زیادہ ہیں، اس کے چھاپنے والے زیادہ ہیں، نہیں اس کے خریدنے والے زیادہ ہیں۔ فرمایا نہیں متاثر ہونے کی ضرورت، تم نے قرآن پڑھنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَن يُعَذِّبَ قَلْبًا بَعْدَ الْقُرْآنَ۔ فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں۔ کسی اور کتاب کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں۔ اقرأ القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شفیعًا لِأَصْحَابِ، مسلم کی حدیث، قرآن پڑھا کرو، کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت کے لیے آئے گا۔ یہ سینے بڑے مبارک ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے۔ یہ حفاظ کرام، یہ علماء کرام، یہ ہمارے بڑے اور چھوٹے جن کو ہم نے قرآن کے لیے وقت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے تعریف کی، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ہماری آیات بینات تو لوگوں کے سینوں میں ہوا کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جعل القرآن فی احام، قرآن مجید کو چمڑے میں رکھ لیا جائے، ثم القی فی النار، کا اس کو آگ میں ڈال دو، چمڑا جلے گا نہیں۔ ایک چمڑے سے مراد مرد مومن کا دل ہے، مسلمان مرد و عورت کا دل ہے، جہاں اللہ نے قرآن رکھا ہوا ہے، اس کے سینے میں قرآن ہوگا، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اتنا بڑا سودا، اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی خوشخبری، دوستو یہ قرآن والوں کے جن کا بچہ پڑھ جائے، نبی اسلام نے فرمایا یکسا والدیہ خلتان یوم القیامہ لا یقوم بہما الدنیا، جن کا بچہ قرآن پڑھ جائے اس کے والدین کو کل قیامت کے دن دو حلے پہنائے جائیں گے، لا یقوم بہما الدنیا، دنیا کے سارے خزانے کسی کو نہیں ملتے، مل بھی جائے اور سارے خزانے دے کر اس لباس کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ جنت کا لباس دنیا میں دستیاب نہیں، سارے خزانے میں تجھے مل جائے اس لباس کا سودا، فرمایا نہیں کر سکتا۔ وہ حیرت سے کہیں گے فیقولان یا رب لما کشید ھذا، اے اللہ یہ لباس کیوں ملا، یہ مقام، یہ شرف دنیا پریشان ہے میدان حشر میں، ہمارا یہ اکرام، ہماری یہ تعظیم
جواب ملے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمْ الْقُرْآنَ، تم نے اپنے بچے اور بچی کو قرآن کا عالم بنایا تھا، اللہ نے آج کو یہ بدلا دیا۔ ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ خود بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ پورا ماحول جس نے فراہم کیا، ایک جگہ فراہم کی، ایک عالم فراہم کیا پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے، یہ ساری تحریک میرے دوستوں مبارکباد کی مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مسجد اللہ کا گھر، اللہ کا گھر اللہ کی مسجد، مسجد میں قرآن پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، چار فائدے، چار فضائل۔ فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا حفظهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ جب تم اللہ کے گھر میں قرآن سیکھتے ہو، سکھاتے ہو، پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، درس و تدریس ہوتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ اکبر، سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کا اللہ ذکر ہے۔ یہ اللہ کی مسجد، اللہ کے گھر میں پڑھنے کا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بازار میں چلے گئے۔ بازار میں کیا ہوتا ہے؟ چیخو پکار ہے، ہائے ہائے ہے، میرا سودا مل جائے، میرا سودا مل جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں تم یہاں خرید و فروخت میں لگے ہو، مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کاروبار چھوڑ دیے، دوڑ کر آئے مسجد میں، اللہ کے نبی کی میراث، اللہ کے نبی کے برکہ تقسیم ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلے، ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اچھا مذاق کیا، آپ کہتے ہیں میراث تقسیم ہو رہی ہے، کہا تو تقسیم رات کی کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے۔ قال اللہ قال رسول کی بات چل رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں یہی تو اللہ کے نبی کی میراث، یہی تو اللہ کے نبی کا ترکہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا ترکہ ہے، اللہ کے نبی کی میراث ہے۔ فرمایا من اخذ واخذ بحد الوافر، جس کو کتاب اللہ مل گیا، جس کو فرمان رسول مل گیا، اخذ بحد الوافر، اللہ نے اس کو وافر مقدار میں نصیب عطا کر دیا۔ خوش ہو جائیے اس کتاب کے ساتھ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا جس کو اللہ نے قرآن دے دیا، جس کو اللہ نے اسلام دے دیا، اس کو سب کچھ مل گیا، اس کو چاہیے خوش ہو جائے، فلیفرحوا، خوش رہا کرے، خوشی کا اظہار کیا کرے، اور خیر مما یجمعون، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جس کے بارے میں لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، اس سے بہتر ہے یہ قرآن کا فیصلہ۔ میرے دوست کو قرآن سن لیا، سنا دیا، اس مہینے کے تمام تر فضائل قرآن سے وابستہ ہیں، قیام لیل کے سارے فضائل قرآن سے وابستہ ہیں، قاضی صاحب کے فضائل، ان کے والدین کی اکرام و تعظیم قرآن سے وابستہ ہے، اللہ کے گھر کی رونق قرآن سے وابستہ ہے۔ آئیے قرآن مجید سے ہمارا تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا سب سے بڑا تعلق اس کتاب کے ساتھ ایمان کا تھا، سب سے بڑا تعلق ایمان۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اگلے کتاب، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، جس کو ایمان مجبر کہا ہے۔ اللہ کی کتاب پر ہمارا ایمان، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان تو ہم لے آئے، تقاضا کیا ہے؟ جنات بڑی سخت قسم کی قوم ہے، آگ سے بنی ہوئی، بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، صالحیت کی کمی ہوتی ہے، بہت جلدی ان کی طبیعت میں گرمی آ جاتی ہے، بہت جلدی صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، بگڑے ہوئے مخلوق ہے اللہ کی۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے قرآن سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن سنا، ایمان لے آئے، زندگی بدل گئی، یہ ہے قرآن۔ آگے کیا کہا؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ایمان لانے والے، قرآن کو ماننے والے، تجھے اپنے عقیدے کی فکر ہونی چاہیے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ شرک سے بیزار ہوتا ہے۔ آمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، زندگی گزر گئی، ہمیشہ شریک کرتے رہے، آج قرآن نے بتا دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ ہے قرآن پر ایمان۔ ایسا ایمان ہوگا
تو قبر میں کام آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث، ایک سوال ہوگا من ربوں کا، دوسرا من نبیوں کا، تیسرا ما دینوں کا، اور انشاءاللہ جواب دینے والے جواب دے دیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ تنہائی میں، اندھیرے گھر میں، قبر کے اندر جواب دے دیں گے، انشاءاللہ ہم بھی دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا فرشتہ واپس نہیں جائے گا، فرشتہ کہے گا ما علم کا، تجھے کیسے پتا اللہ تیرا رب ہے، تجھے کیسے پتا نبی تیرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج تیرا دین اسلام ہے، تجھے کیسے پتا؟ ہم کہیں گے قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا، آمن تو بہی، اس پر ایمان لایا تھا، صدق تو اس کو سچا جانا تھا۔ یہ ہے قرآن پر ایمان کا نتیجہ۔ اگر ثابت قدم رہے، اس کے بیان کرتا عقیدے کو مانا، اللہ کی ذات و صفات میں شرک کا انکار کیا، قبر کے اندر یہ قرآن ہمارے کام ہے۔ یہ ایمان بالقرآن کا تقاضا ہے۔ اور عملی زندگی میں قرآن کا کہنا مانو۔ فرمایا الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو نبی پر ایمان لاتے ہیں، نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نبی کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو اللہ نے آپ پر اتارا، یہ قرآن ہے۔ اس نور کا کہنا مانتے ہیں جس کو قرآن کہا جاتا ہے، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں جائزہ لینا ہے۔ میری ماں بہن بیٹی بھی سوچے، باپ بیٹے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، سارے سوچیں اپنی زندگی میں ہم نے قرآن کو پڑھ تو لیا ہے، قرآن کو چون تو لیا ہے، قرآن کو سن تو لیا ہے، کوشش کرتے ہیں اور بھی آگے بڑھ جائیں، مگر عملی زندگی میں ہم نے قرآن کو کہاں رکھا؟ میں آپ کو ایک دو مثالیں دے کر اپنی بات کو مکمل اور ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے کتنا گہرا تھا۔ ایک تعلق تو ہے میرے نبی کی تلاوت کا، ایک تعلق ہے میرے نبی کی تلاوت کا۔ اللہ کا حکم تھا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے فرما بردار بن کے رہو اور قرآن کی تلاوت۔ انداز دے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے حکم دیا گیا ہے محمد قرآن کی تلاوت کرنی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، حکم دیا ہے آپ نے قیام کرنا ہے تو تلاوت کرنا۔ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ، اللہ نے جگہ جگہ کہا اُتْلُوا مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، تلاوت کیجیے۔ میرے نبی نے پھر کیسی تلاوت، کیا آواز ہوگی؟ بخاری کو اٹھائیے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا آتَانَا اللَّهُ لِشَیْءٍ مَا آتَانَا لِنَبِیٍّ حَسَنُ الصَّوْتِ یَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توجہ کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ، یہ اس کی صفت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، مالک کی شان ہے، مالک کی شان ہے، جو چاہے کرے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی کو توجہ کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ۔ فرمایا اللہ سب سے زیادہ محبت اور توجہ کا اظہار کرتا ہے جب اس کا حبیب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور بلند آواز سے۔ یہ میرے نبی کی تلاوت ہے۔ اللہ رب العالمین بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنے حبیب کی حسین آواز میں تلاوت کو سنتا ہے، اور وہ تلاوت بالجہر کرتے ہیں بلند آواز سے۔ کیسی تلاوت ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے کتنی تلاوت کی۔ آپ سوتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، توجہ رکھیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آمن الرسول پڑھتے ہیں، الکافرون پڑھتے ہیں، قل هو اللہ پڑھتے ہیں، سورہ فلق پڑھتے ہیں، سورہ ناس پڑھتے ہیں، اور تین مرتبہ پڑھتے ہیں، الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں، سورہ زمر پڑھتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، اور المسبحات پڑھتے ہیں جس میں سبحان کا لفظ آتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، بنی اسرائیل پڑھتے ہیں، سورہ حشر پڑھتے ہیں، سورہ تغابن پڑھتے ہیں، سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، سورہ صف پڑھتے ہیں، سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں۔ میں نے حساب لگایا کم سے کم 415 آیتیں بنتی ہیں 4 پارے۔ اتنے تلاوت کون کرتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے، ہم بھی کہتے ہیں میرے آئیڈیل ہے، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا محبوب ہوں، میں آپ کا محب ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کے عشاق میں سے ہوں۔ بتائیے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا ہم نے کتنا اختیار ہے؟ ہم سوتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے؟ اتنی عظیم تلاوت کر کے میرے نبی سوتے ہیں، رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، پھر تلاوت شروع کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب۔ میرے نبی سفر ہجرت میں نکلتے ہیں، سوٹ کے لالچ میں سراقہ بن مالک پیچھے پیچھے، ابو بکر آپ کے پیچھے ہیں، آپ سب سے آگے ہیں،
بکر نے کہا اللہ کے حبیب سراقہ پہنچ گیا ہے، سو ان کی لالچ میں گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ میرے نبی نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، ذرا سیرت کو سفر میں ہے تلاوت کرتے ہیں، حشر میں ہے تلاوت کرتے ہیں، اور مجھے کہنے دیجیے بستر میں بھی ہوتے تو تلاوت، اتنے تلاوت۔ عملی زندگی میں کیا تعلق ہے؟ آپ نے مشہور واقعہ سنا، عورت آئی ہاتھ کٹے گا، لوگوں نے کہا عورت کا ہاتھ کٹ گیا بڑے خاندان کی ہے، ٹنڈی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کا محبوب کون ہے؟ کہا جی اسامہ ہے، اسامہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اسامہ کو پالا ہے، اس کے بعد زید کو بھی پالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اسامہ سے کہا اسامہ ذرا سفارش کرو، بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کا ہاتھ نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، کیا کہا؟ آگا اور اڑاگا، اسامہ میرا خیال یہ ہے کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں آتشو فی حد من حدود اللہ، تم اللہ کی حد نافذ کرنے میں رکاوٹ بن رہے، تم سفارش کرنے چلے آئے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو دوسری فاطمہ ہے، مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ پوچھیے علماء کرام سے، نبی علیہ السلام نے یہ بات کیوں فرمائی؟ آپ بتانا چاہ رہے تھے اسامہ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کا ہے، اس میں لکھا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، میں مجبور ہوں، ہاتھ اس کا بھی کٹے گا، ہاتھ میری بیٹی کا بھی کٹے گا۔ یہ تھی عملی زندگی۔ آج ہمیں پورا قرآن سنا دیا جاتا ہے، سن تو لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، ہم سوچیں گے، ہم پتہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اور مطلب ہو۔ ایمانداری کی بات، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بتا دیں قرآن مجید میں دودھ کی مدت کتنی ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، 2 سال ہے، اور 3 جگہ پر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے قرآن مجید۔ ہم نے تینوں آیتیں سنا دی، کہنے والوں نے کہا ہمارے امام صاحب کے پاس ہو سکتا کوئی اور دلیل ہو، یہ مسلمان ہے۔ 3 آیتیں سننے کے بعد کہتا ہے ہو سکتا ہے میرے امام کے پاس کوئی اور دلیل، تو ایسے پورے 2.5 سال کا ہے۔ بتائیے پھر ہمارا کیا ہے؟ اللہ کے بندے قرآن کے فیصلے اپنی زندگی میں نافذ کرنا سیکھ۔ نبی اسلام علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں قرآن کی بات۔ ایک اور بات ہے، 2 عورتوں کا جھگڑا ہو گیا، اتنا جھگڑا ہوا کہ ایک عورت نے دوسری عورت کے دانت توڑ، ایک عورت نے دوسری عورت کے دانت، اور قرآن کا کہتا سن و بالسن، دانت کے بدلے دانت۔ اس کے گھر والے آ گئے، کہا جی ہمیں دانت کے بدلے دانت چاہیے، ہم بھی ان کی بیٹی کے دانت توڑے۔ اب جس نے توڑے تھے اس کے بھائی اللہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا انس کے چاچا، ان سے یہ بات گوارا نہیں ہو رہی کہ میری بہن کے دانت توڑے جائیں گے۔ بھائی کہاں برداشت کریں؟ نبی علیہ السلام کو کہا اللہ کے حبیب میری بہن کے دانت توڑے جائیں؟ نہیں اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کتاب اللہ انس، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ۔ یہ تھی عملی زندگی، جس نے نور کی اتباع کی، جس نے قرآن کی اتباع کی، قرآن نے کہا وہ کامیاب ہو۔ یہ تھا قرآن کا فیصلہ۔ آپ نے کہا انس یہ تو قرآن کا فیصلہ۔ اور آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اتنے مضبوط تعلق ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ آپ کا ایک رشتے دار ہے مصطح بن وساسہ، مصطح بن وساسہ یا اساسہ، غریب ہے، مفلوق الحال ہے، آپ اس کے گھر میں راشن ڈلواتے ہیں، اس کو کپڑے دلواتے ہیں، کھانا پینا دیتے ہیں، پانی کا بندوبست کرتے ہیں، رہائش کا بندوبست کرتے ہیں، نان نفقہ دیتے ہیں۔ جب صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، طاہرہ مطہرہ میرے اور آپ کی والدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا، لوگوں نے زبان دراز کی، مصطح بھی انسان تھے، زبان سے کچھ نکل گیا، مصطح بھی انسان ہے، زبان سے کچھ نکل گیا، گستاخی ہو گئی۔ ابو بکر کو پتا چلا رضی اللہ عنہ کو ناراض ہو گئے، کہا ہم تیرے گھر کا پانی بھرتے ہیں تو ہماری بیٹی کو معاف کرنے کو تیار، اور قسم اٹھا لی آج کے بعد مصطح بھوکا مر جائے، پیاس سے مر جائے، ابو بکر کی جیب سے 1 ٹکا اس کو نہیں ملے گا، قسم تھا۔ غصہ جائز تھا، غصہ جائز تھا، لیکن ادھر سے اللہ نے قرآن اتار دیا فَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، او مالدارو قسم نہ اٹھایا کرو غریب کو نہیں دو گے، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر؟ جب یہ آیت تو نازل ہوئی ابو بکر کا غصہ ختم ہو گیا، جذبات ختم ہو گئے،
کہا اللہ جو تیرا دل چاہتا ہے جو تیری مرضی ہے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، دوبارہ مستہ کا خرچہ جاری اتاریا، قسم اٹھا چکے تھے نہیں دوں گا، اللہ کا فیصلہ آگے مال دینا ہوگا۔ ابو بکر نے اپنے جذبات کو ختم کیا، اپنے قسم کو ختم کیا، اس کا کفارہ دیا اور مستہ کو دانت کا دوبارہ سے دیا۔ یہ دلیل تھی کہ قرآن مجید جہاں کہہ دیتا وہاں کھڑے ہو جاتے، قرآن جہاں بٹھا دیتا وہاں بیٹھ جاتے، قرآن جو کہتا وہ کر گزرتے، اس لیے وہ لوگ کامیاب۔ آخری بات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، کتنا قرآن سے مضبوط تعلق ہے۔ زمین پر کہتے ہیں اللہ کے نبی پڑھتا، اللہ نے آسمان سے پردے کے آیتیں اتارا، اللہ کے حبیب مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز اللہ نے قرآن سے آیتیں اتارا۔ اللہ اکبر، جو زمین پر کہتے ہیں وہ آسمان سے اترتا، یہ قرآن سے تعلق ہے، اتنا مضبوط تعلق ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اپنا دور ہے، امیر المومنین ہے، ایک بندے نے آپ کو کسی بات پہ غصہ دلایا، اس کا نام تھا حر بن قیس۔ اس نے کسی بات پہ امیر محترم کو عمر فاروق کو غصہ دلایا، قریب تھا کہ گھوڑا بندھا کے اس کو سزا دے۔ اس نے جب تیور بدلتے ہوئے دیکھے، جذبات آگے پیچھے ہوتے ہوئے دیکھے، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا میرے محترم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ قرآن کہتا ہے درگزر سے کہا، بے علم لوگوں سے درگزر کیا کر، میں بے علم آدمی، بس آیت سنائی تھی، قرآن کا فیصلہ آ گیا، عمر فاروق کا غصہ ختم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، وہ لوگ قرآن کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ میرے دوستو، میری ماں بہن بیٹی، سب یاد رکھے ہماری کامیابی اس میں ہے، قرآن پر ایمان ہے، قرآن کے تقاضوں کو نبھائے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے ہماری تلاوت بھی درست ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے ہمارا عقیدہ بھی درست ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے قرآن جو کہتا ہے اس کو نافذ کرتے چلے جائیں، اس پر عمل کرتے چلے جائیں، اور کوشش کریں سب سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کو دیں، قرآن کی تلاوت کو دیں، قرآن سیکھنے کو دیں، قرآن پڑھانے کو دیں، قرآن پڑھنے کو دیں، اور ایسے اہتمامات جو اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں لکھتا ہے اس میں دام شکر حصہ ڈالیں، کبھی بچہ پیش کر کے، کبھی اپنی ذات کو پیش کر کے، کبھی روپیہ پیسہ دے کے، کبھی مشورہ دے کے، کبھی جگہ دے کے، تاکہ یہ تمام پر بھلائیاں جو قرآن سے وابستہ ہیں مجھے اور آپ کو حاصل ہو۔ اللہ سے دعا ہے، قاری صاحب نے سنایا، اللہ تعالیٰ ان کی اس تلاوت کو ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے، ان کے آبا و اجداد کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے، ان کے اپنے لیے نجات کا سبب بنائے۔ جن احباب نے اس کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ انہیں بھی دین اور دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت دن اور رات کی گھڑیوں میں نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن کو میرا اور آپ کا ہم سب کا ساتھی بنائے، قرآن کو اللہ ہمارا ساتھی بنائے، ہمیں قرآن کا ساتھی بنا دے، اللہ ساتھی دنیا کا بھی بنا دے، اللہ قبر کا بھی بنا دے، میدان حشر کا بنا دے۔ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے جب قرآن مکمل ہوتا تنزل الرحمہ، رحمت کا نزول ہوتا ہے، قرآن سراپا رحمت ہے، رحمت عالم پہ نازل ہوا ہے، اس موقع پہ دعا کرنی چاہیے۔ صلی صالحین کرتے تھے، ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ جنہوں نے دعا کا کہا ان کے حق میں ہماری دعا